اللہ اللہ اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے بیان کیا کرتے تھے، ایک دو نہیں، بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ اس فہرست میں آتے ہیں۔ خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھی ہے اور شان بیان کی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت لمبی جو ہے وہ فہرست ہے۔ وقت چونکہ کم ہے لہٰذا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی رفعت عطا فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود اس کا کس طرح سے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک فرماتے ہیں۔ کفار مکہ اور مشرکین نے جو خانہ کعبہ کی دیواروں پر تصویریں بنائی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو صاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کفار مکہ اور مشرکین یہ لرزہ بر اندام ہیں کہ آج دیکھیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ہم نے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر بڑا ظلم و تشدد کیا ہے، دیکھیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں، آج میں وہی بات کروں گا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، آج میں وہی بات کہوں گا جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی۔ پھر آپ نے سورہ یوسف کا یہ جزو تلاوت فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، سب کے لیے معافی ہے، سب کو معاف کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام اہل مکہ کو معاف فرما دیا، لیکن فرمایا ایک شخص ہے کعب ابن زہیر، اس کے لیے معافی نہیں ہے، جہاں بھی وہ ملے اس کی گردن مار دینا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا لیکن ایک شخص ہے کعب ابن زہیر، اس کے لیے معافی نہیں ہے، جہاں بھی ملے اس کی گردن مار دینا۔ اچھا، اب یہ کعب ابن زہیر ہے کون؟ یہ ذرا سنیے۔ کعب ابن زہیر مکہ کا ایک بہت عالم و فاضل شخص تھا، اور ایسا قادر الکلام یہ شاعر تھا کہ فی البدی اشعار جو ہے یہ کہا کرتا تھا، اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں بہت کلام لکھا، بہت کلام کہا، بڑے اشعار کہے، اور کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ وہ اس کے شعر جو ہے وہ اپنی محفلوں میں پڑھ پڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے،
اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب ابن زہیر کا کلام جو ہے وہ آپ کی شان میں گستاخانہ طور پر پڑھا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور بڑا دکھ ہوتا تھا کہ اتنی مطلب جھوٹی بات جو ہے یہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کعب ابن زہیر کو نہیں چھوڑنا، اس کی گردن مار دینا۔ اب مکہ مکرمہ میں چند صحابہ کرام علیہم الرضوان تلواریں لے کر ڈھونڈ رہے ہیں، کس کو؟ کعب ابن زہیر کو، کہ جہاں یہ ملے تو آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا۔ اب کعب ابن زہیر کو جب یہ پتا چلا کہ سب کو معاف کر دیا ہے اور میرے لیے جو حکم ہو گیا ہے کہ اس کی گردن مار دو، تو اب یہ باولا ہو کر مکے کی گلیوں میں چھپتا پھرتا تھا۔ جس طرح سے عرب کے بدو کپڑا منہ پہ ڈال کر لپیٹ لیتے ہیں، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے منہ پہ اس نے کپڑا لپیٹ لیا، بس آنکھیں نظر آ رہی تھی اور کوئی اس کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا، گلیوں میں چھپتا چھپاتا پھر رہا تھا اور اس کو قتل کرنے کے لیے لوگ اس کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ جب کعب ابن زہیر بہت پریشان ہو گیا تو سوچنے لگا کہ جس کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اسی کے دربار میں جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اب ان کی مرضی ہے جو میرے ساتھ سلوک کریں۔ اب یہ چھپتا چھپاتا آ گیا خانہ کعبہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں مطاف میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جمع تھے۔ کعب ابن زہیر منہ پر کپڑا لپیٹ کر کے آیا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کسی نے اس کو پہچانا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا محمد انکا انت رسول کریم۔ اللہ اکبر، الفاظ دیکھیں اس کے، کہتا ہے یا محمد انکا انت رسول کریم، اے محمد بے شک تم بڑے کرم فرمانے والے رسول ہو اور تم کرم فرمانے والے باپ عبداللہ کے بیٹے ہو اور تم کرم فرمانے والے عبد المطلب کے پوتے ہو۔ تو اے محمد آج جب تم نے سب کے لیے، پورے اہل مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، تو کیا کعب ابن زہیر کو بھی معافی نہیں ملے گی؟ کیا کعب ابن زہیر کو بھی معافی نہیں ملے گی؟ کسی نے اس کو نہیں پہچانا، لیکن پیارے آقا کی تو شان نرالی ہے، آقا دو جہاں کی تو شان ہی نرالی ہے۔ سرکار دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کعب، اب اگر تو نادم ہو کر ہمارے دربار میں آ ہی گیا ہے تو جا، میں نے تجھے معاف کیا، آج تیرے لیے بھی معافی ہے۔ کہتے ہیں جا، آج تیرے لیے بھی معافی ہے۔ کعب ابن زہیر نے منہ پر سے کپڑا ہٹایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آقا کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنا کلام آپ کی گستاخی میں نے لکھا ہے نا، وہ سارا آج میں جا کے جلا دوں گا، سب کو آگ لگا دوں گا، لیکن آقا اس کا میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کعب، اس کا کفارہ کیا ادا کرو گے؟ کہتے ہیں آقا آج آپ کے سامنے آپ کی نعت سناؤں گا۔ کہتے ہیں آقا آج آپ کے سامنے آپ کی نعت سناؤں گا اور جتنا گستاخانہ کلام ہے گھر جا کے سب جلا دوں گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، غلامی مصطفیٰ میں جب تک نہیں تھے لوگ ان کی گردن مارنے کے لیے تلواریں لے کر ڈھونڈ رہے تھے، لیکن جب دامن مصطفیٰ میں آ گئے تو شان دیکھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے کعب تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ صحابہ کرام سے کہتے ہیں ممبر لاؤ، ممبر لگاؤ، آج ہمارے سامنے ممبر پر بیٹھ کر کعب ہماری نعتیں سنائے گا۔ کہتے ہیں آج کعب ہمارے سامنے ممبر پر بیٹھ کر ہماری نعتیں سنائے گا۔ پل میں ہی قسمت بدل گئی، لمحوں میں ہی قسمتوں کے سودے ہو گئے۔ جناب کعب ابن زہیر کے لیے سامنے ممبر لگایا گیا، یہ ممبر پر بیٹھتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام حرم کعبہ مطاف کے اندر جمع ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ فتح مکہ کی خوشی میں نعت خوانی کی محفل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. فتح مکہ ہو گیا نا بھائی، تو فتح مکہ کی خوشی میں کیا ہو رہا ہے؟ نعت خوانی کی محفل ہو رہی ہے. اور میر مجلس کون ہے؟ میر مجلس خود وہ ہیں کہ جن کی نعتیں سارے لوگ پڑھا کرتے ہیں، وہ صدر مجلس ہیں. اور حاضرین مجلس کون ہیں؟ حاضرین مجلس وہ ہیں جن کے لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام حاضرین مجلس ہیں اور خود پیارے آقا میر مجلس ہیں. کعب ابن زہیر بیٹھتے ہیں منبر پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا مشہور زمانہ کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. بعد میں اس کلام کو بڑی شہرت حاصل ہوئی. اپنا مشہور زمانہ کلام بانت سوات، یہ اس کا عنوان ہے. یہ کلام جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب کعب ابن زہیر منبر پر بیٹھے ہوئے سرکار کی نعت شریف پیش کر رہے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں. اور جب کعب ابن زہیر اس شعر پر پہنچتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء بہ، بے شک اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے نور ہیں اور ایسا نور ہے کہ اس نور نے ساری دنیا کو جگمگ فرما دیا ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء بہ، اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ بے شک کہ آپ نور ہیں اور ایسا نور ہیں کہ جس نے ساری دنیا کو جگمگا دیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب کعب ابن زہیر اس شعر پر پہنچتے ہیں نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے پر سے اپنی کالی کملی اتاری، اپنی چادر اتاری، اس کو گول کر کے یوں پھینکا اور جناب کعب ابن زہیر کو تحفے میں دیا. کعب ابن زہیر نے اس چادر کو پکڑا، آنکھوں سے لگائے، اتنا روئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میری زندگی کا بس ایک ہی کام ہے، مرتے دم تک آپ کی نعتیں ہی پڑھتا رہوں گا. کہتے ہیں آقا بس مرتے دم تک میں آپ کی نعتیں ہی پڑھتا رہوں گا. جبھی تو ہمارے سرکار اعلی حضرت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو حضرت کعب ابن زہیر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میری زندگی کا بس ایک ہی کام ہے، مرتے دم تک آپ کے ذکر مبارک کی محفلیں سجاتا رہوں گا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تو سرکار کا جو جشن ولادت ہے نا یہ دراصل ذکر مصطفیٰ ہے. پیارے آقا کا جو میلاد ہے نا یہ ذکر مصطفیٰ ہے. تو ذکر مصطفیٰ کی رفعت میں تو خود رب کریم فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. تو جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، پیارے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.